بس میں کہتا ہوں، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے؟ کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو اٹھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں اور میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل فضل نارا۔ جلال باپ بیٹے اور اس کا ہو، جیسے خدا میں تھا اس وقت اور اب تک رہے گا۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہوئے تیرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ عاجزی انکساری حلیمی فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ گزرے سارے وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ایک ایک خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب پر فضل کیا کہ ہم سب کو کورونا وائرس جیسی وبا سے بچایا، اور پھر یہ موقع بخشا کہ ہم تیرے پھاٹکوں میں داخل ہوں، تیرے گھر میں آئیں، مل کر تیری ستائش کریں، تیری تعظیم کریں، تیری مدد سرائی کریں، تیری گواہی دیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے، کیونکہ تو ہمارا ایسا محافظ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے نہ اونگتا ہے، بلکہ تیری آنکھیں ہمیں ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، اور تو ہمیں ہر طرح کے خطرات سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے ہم سینٹ جانس چرچ کے ایک ایک گھرانے کے لیے جو یہاں پہ ہیں، بیرون ملک ہیں، ملک کے دوسرے حصوں میں ہیں، ہم سب کو دعا میں یاد کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے برکت کی دعا، تسلی کی دعا، اطمینان کی دعا، محبت اور پیار کی ان کے لیے التجا کرتے ہیں کہ گھروں میں تیرا نام ہمیشہ تک آئے گا۔ ساری عبادت میں تو خود ہمارا ہادی اور رہنما ہو۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ آئے ہم خدا کی حمد و تعریف کریں۔ گیت نمبر 320 کا ہے، سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 320۔ ہلیلویا، تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب جہاں بھی ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ مل کر خدا کی حمد و تعریف کے لیے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 320۔ ہلیلویا، تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے۔ سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا۔ Hallelujah.
اتنے سارے مہینوں کے لیے جب اس دنیا میں مشکلات تھی، پریشانی تھی، لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، محتاط تھے، احتیاط کرتے تھے، آج بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن شکر گزاری بھی کرنی کہ خدا نے ہم سب پر، ہمارے ملک پر رحم کیا۔ گزشتہ دنوں میں یوم آزادی منائی اس لیے کہ ہم سب 1947 سے پہلے سب مائنورٹیز میں تھے، سب اقلیت میں تھے، مسلم، کرسچن، سب اقلیت میں تھے، جس کی وجہ سے یہ ملک اقلیتوں کے لیے بنا، مائنورٹیز کے لیے بنا۔ اس لیے ہم یہاں کے باسی ہیں، ہم تو مہاجرین نہیں ہیں، ہم تو باہر سے نہیں آئے ہوئے، ہمارے تو اباء اسی دھرتی میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم اس ملک کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ خان بہادر ایس پی سنگھا، اس کے لیے بھی، اس کے ساتھیوں کے لیے بھی، جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی مدد اور رہنمائی کی، اس کے ساتھ دیا۔ ان ساری باتوں کی شکر گزاری کیجیے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے اچھا دعا۔ تیرے خزانے لبریز ہیں، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے، تو سب کچھ کرنے کا قادر بات ہمارا پیدا کرنے والا انسان ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اس لائق ہے تجھے سجدہ کیا جائے، تجھ سے مانگا جائے، تیرا شکر کیا جائے۔ تیرا شکر جاتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کے تمام بڑی نعمتوں کے لیے، گزرے وقت کے لیے۔ تو نے ہماری حفاظتی کے بانی کی، ہمیں ہر طرح کی خراب حاصل ہے۔ آج کا سہانا دن ہماری زندگی میں بن گیا، جس کو ہم دیکھنے کے لائق نہ تھے۔ اللہ نے اپنا بڑا فضل کیا، اور کرونا وائرس کے لیے اللہ جو ڈر اور خوف تھا، تو نے اپنے لوگوں پر رحم کیا، اور اس وبا کو تو نے خدا ختم کیا، اور باقی ماندہ جو خدا اس بیماری کے گندے جراثیم ہیں، وہ بھی تیرے نام سے وصل ہو جائیں، تاکہ لوگ تیرے نام کو سنا گائیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیں۔ باقی کام اپنے ملک کے لیے تیرا شکر جا لاتے ہیں، جس میں تم نے ہمیں پوری آزادی دی ہے کہ خدا ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمارے ملک میں خدا کرونا وائرس کو ختم کیا، خدا تم نے ہماری عبادت گاہوں کو کھول دیا تاکہ ہم تیرے نام کی ہم کو سنا گائیں۔ باقی تیرے تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں، تیرا فضل والا ہاتھ چاہتے ہیں۔ تو خدا جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو کمزور ہیں ان کو زور بخش۔ باقی پوری دنیا میں جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، ان پہ تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا، اپنے پاک برا کا خون لگا دینا، کوئی وبا کرونا وائرس تیرے لوگوں کو چھونے نہ پائے۔ خدا عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہو۔ آج کا جو تیرا زندہ کلام پیش کیا جائے، وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تیرے بندہ کے لیے جو تیرا کلام پیش کرے، اس کو بڑی ہمت طاقت دینا، اپنے خدا خون میں ڈپ کرنا، خدا کو اس لیے کہ بے شدت ہمارے ساتھ ہو۔ آج کی عبادت کا سارا عزت و جلال تیرے نام کو ملے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے نام یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ پیدائش کی کتاب 45واں باب 45 چیپٹر ورس 1 to 8، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب 45واں باب چیپٹر 45 ورس 1 to 8، پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ اگر آپ میں سے کوئی کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہتا ہو، اپنا ہاتھ دکھائیے۔ ٹھیک ہے، آج کا دوسرا ورد مقدس متی رسول کا انجیلی بیان۔ مقدس متی رسول کی بات لکھی گئی انجیل 15واں باب 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ آج کا دوسرا ورد مقدس متی رسول کا انجیلی بیان 15واں باب 10ویں آیت سے 14ویں، صفحہ نمبر 24۔ آج کے دونوں حوالے مخصوص ہیں پوری دنیا میں جہاں ایپسکوپل سسٹم ہے، یہی حوالے پڑھے جا رہے ہیں۔ آج کا پہلا ورد پیدائش کی کتاب 45واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت،
پھر ہم اس کے بعد گیت گائیں گے، گیت نمبر 353 353 تیری حضوری کا بادل زور سے برسے. پھر ہم متی رسول کا انجیلی بیان سنیں گے جو 15ویں باب کی 14ویں آیت سے 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہے. چند ایک ضروری اشتہارات ہیں. اس گزرے ہفتہ میں اتوار کے بعد آج تک پورے ہفتہ میں اتوار کے اگلے روز لاہور میں بہت بارش ہوئی. اسی دن ہمارے چرچ کے بہت پرانے ممبر پیرش کونسل کے ممبر رہے بڑی دیر ایز سیکرٹری، میرے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہے جب میں 1997 سے 2002 تک چرچ میں پہلے تھا. مسٹر جیمس بروا، کون کون لوگ جانتے ہیں؟ آگے آ کر بیٹھتے تھے، اسمارٹ آدمی تھے، خوش لباس تھے، اور اس چرچ میں ان کی خدمت کی. 1987 میں وہ لیبیا سے واپس آئے اپنے خاندان کے ساتھ. تب سے وہ اسی چرچ کے ساتھ منسلک تھے کیونکہ ان کا گھر قریبی 8 بلاک 487 نمبر میں ہے. وہ خدا میں سو گئے سوموار کی صبح، وہ خدا میں سو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسی روز ان کی جنازے کی عبادت چرچ میں کی گئی. ہم ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. خدا نے اچھی عمر دی انہیں. وہ 80 کے قریب تھے، 80 سال کے قریب تھے. انہوں نے اپنے بچوں کے بچے دیکھے ہیں، ان کی خدمت کی. وہ ایز کیٹیکسٹ مبشر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے. اس لیے ہم انہیں آج یاد کرتے ہیں اور سینٹ جانس کی کلیسیا ان کے گھرانے کے ساتھ افسوس کا محبت کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ خدا ان کے بچوں کو بڑی تسلی، اطمینان، خوشحالی عطا فرمائے. 14 اگست کا دن پاکستان میں یوم آزادی کا دن ہوتا ہے. چونکہ پاکستان نے آزادی حاصل کی لیکن بڑی جانیں خون بہا. آزادی ایسے نہیں ملتی. اب آپ کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری لوگ آزادی چاہتے ہیں، آزاد ملک چاہتے ہیں. ہر روز وہاں لوگ مرتے ہیں، ہر روز خون بہایا جاتا ہے آزادی کے لیے. سو مجھے آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں. بے شک بہت ساری باتوں میں آزاد نہیں ہیں. شخصی آزادی شاید ہے، یہ میں سوال آپ سے کرتا ہوں. خاندانی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، قومی آزادی ہے. کس آزادی کی بات میں اور آپ کریں؟ لیکن اس بات کے لیے شکر کریں کہ ہم اس آزاد ملک میں رہتے ہیں جو اقلیتوں کے لیے بنا. وہ سب لوگ اس وقت اقلیت تھے. جتنے مسلم آج پاکستان میں ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ہندوستان میں ہیں. یہ وہاں پہ بھی اس وقت بھی مائنورٹی میں تھے، ہم بھی مائنورٹی میں. تو ہم نے مل کے بنایا. اس لیے ہمیں ان ایام کو اچھے طریقے سے اور جوش طریقے سے بنانا چاہیے. آنے والے دنوں میں 14 اگست یوم آزادی کا دن تھا. ایک خاص دن تھا. بشپ آزاد ماسٹر جو ہمارے بشپ ہیں، ڈائسس کے بشپ، ان کا یوم پیدائش 14 اگست. ہم کلیسیائی طور پر آپ سب کی طرف سے میں نے انہیں مبارکباد دے دی تھی. وہ سینٹ جانس ٹی وی پر انہوں نے دعا بھی ریکارڈ کروائی تھی. ہم انتخاب کے لیے، اس کی محنت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کو ہیں کہ خدا انہیں آنے والے سالوں میں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. اس ہفتے میں 19 تاریخ، آج کیا تاریخ ہے؟ 16. 19 تاریخ کو یوم انسانیت منائی جائے گی. اب یوم انسانیت اس لیے منائی جاتی ہے کہ ہر شخص انسان بنے، جو ہے نہیں ہے. انسانیت ختم ہو چکی ہے. آج کے حوالے بہت حد تک اس کے ساتھ منسلک ہو. ہمایوں بھی آئے ہیں. ہمایوں ہم آپ کو شکر گزار ہیں. بہت اونچی جگہ پہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا چرچ کی چھت کے اوپر لگایا. محنت کا کام ہم آپ کو شکر گزار ہیں. چونکہ ہم اس ملک کے واسی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. ہم تو بہت پرانے یہاں کے ہیں. سینٹ تھامس
تومہ رسول جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساری دنیا میں جاؤ، بشارت دو، انجیل سناؤ لوگوں کو، شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے روح اس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو عمر رسول کو خدا نے ٹیکس لاوے دے گا ہمارے علاقے میں، اللہ کے سب تو پرانے یہاں کے رہنے والے صدیوں سے، اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ 19 تاریخ عالمی یوم انسانیت کا دن ہے۔ یہ مجھ پہ اور آپ پہ سوال ہے کہ کیا ہم انسان ہیں؟ ویسے تو خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، لیکن کیا انسانیت کی وہ خوبیاں ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں؟ 23 تاریخ کو ایک خاص دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، غلاموں کی تجارت کے خاتمہ کا دن۔ لوگ غلام خریدتے تھے، آج کے کلام میں یہ باتیں ہوں گی، اور آج بھی کبھی آپ ان علاقوں میں جائیں جو گاؤں ہیں، جہاں غریب لوگ ہیں، جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، تو بھٹے کے مالک نے خریدا ہوتا ہے، اتنے پیسے دے دیے ہوتے ہیں کہ وہ اب وہاں سے جا نہیں سکتے ساری زندگی، خود بھی وہاں کام کرتے ہیں، ان کے بیٹے بھی آگے کام کرتے ہیں، پھر اگر پوتے بھی کام کرتے ہیں، نسل در نسل بول کے غلام بنے۔ آپ خوش ہوا کریں، آپ آزاد ہیں، شکر گزاری کیا کریں خدا ان کے گھر میں آ کے۔ عالمی سطح پہ ہم اس یاد کو مناتے ہیں کہ غلاموں کی تجارت بند کی جائے، غلام خریدے بند کیے جائیں، لیکن ابھی تک ہیں۔ پھر ہم آنے والے دنوں میں 30 اگست کا ایک خاص دن مناتے ہیں۔ کوئی جوان بتا سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے؟ کیونکہ میں ہر سال یہ چیزیں بتاتا ہوں، ہر سنڈے بتاتا ہوں آنے والے دن کیا ہوں گے، گزرے دن کیا تھے۔ 30 اگست کا دن ایک ایسا دن جب گورنمنٹ نے مسیحی ادارے نیشنلائز کیے، مسیحی اسکول کالجز گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ ایک بہت بڑا حملہ تھا مسیحیت پر، کیونکہ جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہ پر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سو پھر جو تعلیم کا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ اسکول کچھ کالج واپس ہوئے، لیکن زیادہ تر نہیں ابھی تک ملے۔ اس کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ کل ہماری ایک میٹنگ تھی پریکٹس ہوٹل میں، اور ایک کتاب لکھی گئی اس کے بارے میں کہ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ جب ہمارے اسکول ہمارے کالجز گورنمنٹ نے لے لیے، اس کے بعد جو مشکل آئی، جو احساس محرومی ہوئی، اس سے میں نے اور آپ نے ہم سب نے کیا سیکھا۔ یہ 30 اگست کا دن تھا، 1972 کی بات ہے، میں 12 سال کا تھا اس وقت۔ 1972 میں اس وقت راولپنڈی میں وزیر اعظم ہاؤس اور صدر کا گھر وہیں پہ ہوتا تھا، اس کے گھر کی طرف مسیحی لوگ پورامن جلوس لے کے جا رہے تھے کہ ہمارے اسکول کالجز نہ لیے جائیں، تو وہاں پہ پولیس نے گولی چلائی اور 2 مسیحی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، R.M. جیمس اور نواز۔ تیسرا ایک اور شخص ہوا، لیکن وہ ان نون تھا، پتہ نہیں تھا وہ کون تھا، راہی تھا، اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن 3 لوگ اس وقت وہاں پہ شہید ہوئے، مارے گئے۔ یہ ان لوگوں کی کہ خون کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ادارے مشرف دور میں ہمیں واپس مل گئے۔ FC کالج 2003 میں ملا، لوسی ہیریسن اسکول جو ہمارے ڈائسس کا اسکول ہے، رائیونڈ میں ہمارا اسکول ہے، رنگمل کا اسکول واپس نہیں ملا، ہمارے کالج واپس نہیں ملا، راولپنڈی کا گارڈن کالج جہاں میں پڑھا ہوں وہاں وہ واپس نہیں ملا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دن ہمیں اس لیے بنانے ہیں اور ان نوجوانوں کو بتانا ہے کہ مسیحیت پر مشکلات تو آتی رہی ہیں، لیکن شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے ہم نے سٹینڈ لینا ہے۔ ہم نے خدا کی حضوری میں شکر گزاری بھی کرنی ہے ہر مشکل وقت کے لیے بھی۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، چرچز کھولے گئے ہیں تاکہ ہم آزادی سے عبادت کریں اور اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ آئے ہم پیدائش کی کتاب کا حوالہ سنتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی
اناؤنسمنٹ میں نے کی ہے کہ کتنا تعلق ہے کلام کے ساتھ اور کلام کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، موجودہ دور میں کیا تعلق ہے۔ میں ہمیشہ سادگی کے ساتھ کلام کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں اور آپ سے سمجھ سکوں۔ پیدائش کی کتاب خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا، اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اس سے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، مائک پہ آ کے کھڑے ہوں۔ ذرا نزدیک آ جاؤ۔ اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رہے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے۔ بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کی تعریف کریں گے، وائد کے ساتھ کریں گے۔
का इंजीली बयान 15वां बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत। कोई पढ़ना चाहता है? आज प्लीज माइक में स्कैनर इस हवाले की तलावत हमारे लिए कर रही हैं। मत्ती रसूल का इंजीली बयान 15वां बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। मत्ती की इंजील 15 बाब 10 से 14 आयत तक। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ मुँह में जाती है वो आदमियों को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इसमें शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाग में नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने को उसकी बरकत। आमीन। हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा सफ़ा नंबर 496 शाकुल करन की किताब। हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा सफ़ा नंबर 496 496 गीतों की किताब। सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कब हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, कल में हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर बाप की जगह पर बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की इदारत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर और पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के झुकने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आसमानी बाप, हम सब इस वक्त से इंतजार करते हैं तो अपने पाक की रहनुमाई हमें अता फरमा, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की इन हकीकतों को सुने और समझ सकें। ये दुआ तेरे बेटे ने अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगी। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए बड़ी खुशी के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इसलिए ये चर्च खुल गई है, पर हमने भी एक तो कलाम के मुताबिक हुकूमत की बात मानी, हमने चर्चिस को बंद रखा, अब हुकूमत के कहने से खोला। सबब क्या था, वजह क्या था? एक तो हमने इंसान बचाने, ये सबसे अहम जिम्मेदारी थी हमारी। जब कोई खतरा होता है, जब कोई मुश्किल होती है, तो अक्लमंदी दानिशमंदी ये है कि हम उससे बचें। सो हमने पहली बात चर्च बंद करने का मकसद था इंसान बचाना, और फिर इसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी थी हमारी, इंसान बचाने के बाद ईमान बचाना। नोट करें ये दोनों बातें, ये मेरी जिंदगी की अहम बातें हैं। एक तो इंसान बचाना है, इंसान जिंदा होंगे तो फिर ही बात होगी ना। पहली बात थी इंसानों को बचाना, दूसरी बात ये थी कि ईमान को बचाना। उसका बेहतरीन तरीका जो खुदा ने हमें दिया वो ऑनलाइन सर्विस, लाइव टेलीविजन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप तक खुदा का कलाम पहुंचता। अब बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो घरों में बैठकर इबादत में शरीक होते रहे, होली कम्युनियन में शरीक होते रहे,
کلام کو سن کر سراہتے بھی رہے. میں دیکھتا رہا کون کون لوگ اس کو دیکھتے تھے, کیا کیا ان کے کامنٹس ہوتے. انسان بچانا اور دوسری بات کیا تھی؟ ضروری تھی دونوں چیزیں یا نہیں؟ اگر آپ آج کے اشتہارات کی ایک مین بات دیکھیں تو غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے. یوسف یعقوب کا بیٹا تھا چھوٹا, لیکن خدا سے بڑا مہربان تھا, خدا سے باتیں کرتا تھا, وہ خواب دیکھتا تھا. اور جو لوگ خواب دیکھتے ہیں کچھ خوابیں فرق ہوتی ہیں. یہ جو خواب تھا ایک رویا تھا, اور وہ خواب جب اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا تو اس کا باپ اس کو نصیحت کرتا تھا کہ اپنے بھائیوں سے یہ بات نہ کہنا. لیکن چونکہ جس طرح خواتین سن لیں, جب آپ آٹے کو چھانتی ہیں, وہ جو چھاننی ہے اس میں پانی ٹھہر نہیں سکتا. اسی طرح جس شخص کے اندر کلام ہوتا ہے وہ اس کے اندر ٹھہرتا نہیں, وہ نکلتا ہے. وہ حالات جیسے بھی ہوں, وہ کسی بھی جگہ پہ کیوں نہ بیٹھا, جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی, اسی طرح وہ شخص میرے جیسا, آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جس کے اندر کلام وہ رک نہیں سکتا, چلتا رہتا ہے. خدا نے یوسف کو جو خواب دکھائے اس نے شیئر کیے. حسد شروع سے ہے اس دنیا میں, آج بھی ہے. ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے اندر بہت حسد ہے, ایک دوسرے کے لیے ہے, میاں بیوی کے لیے ہے, بچوں کے لیے ہے. میں ذرا یہاں کھڑا ہو کے صحیح بات کر دیتا ہوں, اقرار کر لیتا ہوں, آپ کرتے نہیں ہیں. گھروں میں بھی ہے. سشیل سویا ہوا تھا تو میں نے اس کا پرفیوم لگا لیا تھا, سو رہے کو خوشبو آ گئی تھی, اور اس نے مجھے کیا دیا تھا کہ یہ میرا. اس دنیا میں ہر چیز, اب جہاں بھی چلے جائیں, جس سوسائٹی میں بھی چلے جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حسد ہے. تو بھائی تھے سگے, حسد آ گیا. جو خواب کو سنتا تھا, دیکھتا تھا, شیئر کرتا تھا, تو اس کے بھائی اس کے خلاف ہوتے. ایک دن ایسا آیا, اپنے بھائی کو ہی انہوں نے بیچ دیا. کتنے سکوں میں؟ بولو کرونا نے کیا کر دیا آپ کو, ٹھنڈے ہو گئے ہیں. چھوڑے کرونا چلا گیا, تھوڑا بہت آیا تو اس سے بھی ڈرنا نہیں ہے, مقابلہ کرنا ہے. کتنے سکوں میں بیچا یوسف کو؟ نو 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 30 نہیں 20. کتنا میں؟ دوبارہ بولیں, 20 سکوں میں, 20 روپے میں بھائیوں نے چھوٹے بھائی کو بیچ دیا, اور وہ غلام بن گیا, اور اس کو خریدا گیا. جو سوداگر تھے, جو تجارت کرنے والے تھے, جو غلام خریدتے تھے, وہ اس کو خرید کر مصر لے گئے. چھوٹے بھائی کو بڑے بھائیوں نے بیچ دیا. کتنے میں؟ 20. یسوع مسیح کو کتنے سکوں میں بیچا؟ دیکھنا کتنی ملتی جلتی ہے چیزیں. یوسف کو 20 سکوں میں اور یسوع مسیح کو 30. اور جب سوداگر, تاجر اس کو خرید کر غلام بنا کر لے گئے, ایسی جگہ پہ چلا گیا جو بادشاہ کا گھر تھا. اور بادشاہ بھی دنیا کا سب سے سخت ترین بادشاہ, کیا نام تھا؟ فرعون بادشاہ. اس کے محل میں چلا گیا. حوالہ نکالیں جو آج پڑھا ہے, سادہ سا حوالہ, سادہ باتیں کروں گا, لیکن آپ ان کو سنیں اور ان کو سمجھیں, ان پہ غور کریں, اپنی ذات پہ اس کا اطلاق کریں, اپنی شخصی زندگی پہ کریں. کیونکہ اسکول, ادارے, کالج گورنمنٹ نے لیے ہی اس لیے تھے تاکہ جو شخصی آزادی ہے, فرد کی آزادی ہے, وہ ختم ہو جائے. اور گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ عوام پر تھوپا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے نئے ادارے بنانے بند کر دیے, مشنری چلے گئے.
نئے ادارے اس لیے نہیں بناتے تھے کہ کہیں پھر گورنمنٹ نہ لے لے، پیسہ ہم خرچ کریں، محنت ہم کریں، مشکلات ہم برداشت کریں، مٹی ہم کھائیں اور لے کوئی اور لے۔ اس لیے تعلیم جو مشنری اسکولوں میں تھی، جس کا نام تعلیم و تربیت تھا، جب گورنمنٹ کے پاس ادارے چلے گئے، ہمارے کالج اور ہمارے اسکول چلے گئے، تو پھر تعلیم رہ گئی اور تربیت کا لفظ انہوں نے بولو کرونا نے ٹھنڈا ہی کر دیتا تھا، لکھی ہو گیا تھا، بولنا کریں سیکھے کریں یہ باتیں، میں نے بھی اسی طرح لوگوں سے سیکھی ہیں، دوسروں سے سیکھی ہیں، بڑوں سے سیکھی ہیں، تربیت کا لفظ کاٹ دیا، تعلیم رہ گئی، بہت تعلیم ہے آپ کو، تربیت کوئی نہیں ہے، تربیت لیتے نہیں ہیں بچے، ہم دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، تربیت کرنے میں پادری بھی ناکام ہے، ماں باپ بھی ناکام، اس کو ذرا تیز کریں تھوڑا سا۔ اس لیے اداروں کے چلے جانے سے تعلیم کا ستیہ ناش ہے، ہمارے اندر احساس محرومی پیدا ہو گئی، ہمارے اندر ڈر پیدا ہو گیا، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ پھر خدا نے ہمارے لیے رشتے تیار کیے۔ یوسف دلیری کے ساتھ ہر بات کرنے والا تھا، تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی، اس کا باپ یعقوب اس کو پیار کرتا تھا۔ یعقوب ہی کا نام میں نے پچھلے میسیجز میں بتایا آپ کو کہ اسرائیل خدا نے رکھا۔ جب رات کو سویا ہوا تھا، اس نے برکت چاہی کہ برکت جب تک نہیں دے گا نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے اس کو برکت کی دعا دی اور کہا کہ جا تیرا نام آج سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ تو یعقوب کے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کو بیچ دیتے اور وہ تاجر اسے لے کر ملک مصر میں چلے جاتے ہیں۔ 2 آیتیں پڑھ گئے یہاں پہ حالات کیا تھے جو پچھلے دنوں ہمارے یہاں تھے، لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں تھا، انتظامیہ کے لیے شکر، جتنے لوگ یہاں انتظامیہ کے بیٹھے ہیں میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کی کہ ایسے گھروں میں جن کے پاس مشکل ہے راشن پہنچائیں، اور ہم نے دیا، کچھ کو یہاں بلا کر دیا، کچھ کو گھروں میں ہم چھوڑ کے آئے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ خدا نے لگائی کہ انسان بھی بچانا ہے اور ایمان کو بھی بچانا ہے۔ اور یوسف نے کیا کیا؟ پہلی آیت، یوسف ان کے آگے جس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر انہیں کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، تو آگے مرکزی آیت وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی کہ وہی بھائی جنہوں نے مجھے بیچا مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اناج نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اور راشن کے لیے آئے۔ اور کس کے پاس چلے گئے راشن لینے کے لیے؟ اپنے ہی چھوٹے بھائی کے پاس، انہیں نہیں پتا تھا۔ خدا سرفرازی دیتا ہے، دیا کرو تمہیں بھی، پھر بولے ذرا آپ نے ویسے پچھلے مہینے میں یہ خیال نہیں کیا، نہیں خیال کیا، میں دلیری سے کیا کروں، چند لوگ ہیں جنہوں نے کیا، دیا کرو تمہیں بھی۔ اور کلام میں خدا ان بھائیوں کو جنہوں نے اسے بیچا تھا اسی کے پاس خدا لے کے گیا، کیا لینے کے لیے؟ راشن لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے۔ کیا جواب ملا جب اس نے اپنے دوسرے نوکروں چاکروں کو کہا باہر چلے جائیں؟ تو اپنے بھائیوں کو دیکھ کر وہ رویا، چلایا۔ فرعون کے محل میں آواز گونج گئی، بھائیوں کی محبت، بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوئے۔ اور بھائیوں بہنوں سنیں، ہم ان دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ناطہ جوڑ دیتے ہیں۔ جب کسی پہ مشکل ہوتی ہے نا، کسی بھائی پہ، کسی بہن پہ، تو ہم ان دنوں میں اسے ملتی کم ہے، کنارہ کرتے ہیں کہ کچھ مانگ نہ لے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ بھائی نے بھائیوں کو دیکھا، رویا اور چلایا، اور اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا کہ وہ جیتا ہے؟ ہاں جیتا تھا۔ خدا نے
एक गुलाम को इतनी सरफराजी दी कि उस मुल्क का वो वजीर खुराक ही बन गया। उसके पास खुराक की राशन उसके अख्तियार में था, वहां का गवर्नर बन गया, वहां का हाकिम बन गया। खुदा ने सरफराजी दी। क्यों? उसने अपने आप को भी बचा लिया और अपने ईमान को भी बचा लिया। उसमें आजमाइशें बड़ी हैं, मुझ पे भी आती हैं, आप पे भी आती हैं, हम सब पे आती हैं। लेकिन जो शख्स अपने ईमान को बचा लेता है, उसमें मजबूत रहता है, खुदा उसे सरफराजी देता है, खुदा उसे इज्जत भी देता है, खुदा उसे दराजी उम्र भी देता है। और यूसुफ को खुदा ने बहुत बरकत दी, सरफराजी दी, अल्लाह दे दिया। बाप के बारे में पूछा और भाइयों ने जवाब दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। वो बड़ा अफसर था, वो दर्शन लेने गए थे, पीछे होके बैठे हुए थे। उसने कहा मेरे करीब आ जाओ। नजदीक आए तब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। और भाई करीब आ जाओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। कौन सा वाला भाई हूं? जिसे तुमने बेच कर। अब कभी कभी बुरे हालात इंसान को सरफराज कर देते। अच्छे बरात तय करके नहीं आया था, कुएं में भी फेंक दिया था उसको। वो मिलते करता था कि मुझे निकालो यार बाहर से, फिर निकाला और बेच दिया। खुदा ने उसे इज्जत दी। उसने कहा मैं वही मारा तुम्हारा भाई हूं जिसे तुमने बेच दिया। इसलिए आप इन चीजों को ख्याल करें अपने अपने घर में, खानदान में। कलाम लिखा इस बात से तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, गमगीन ना हो, परेशान ना हो कि तुमने बेचा मैं यहां आ गया। परेशानी वाली बात नहीं है, ना अपने अपने दिल में आप परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे। किसको बचाने के लिए? यही बात मैंने शुरू में की है कि इंसान बचाने हैं और ईमान बचाना है। और जानों को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए खुदा ने मुझे यहां भेजा है। अगली आयत, ना परेशान हो इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है, खुराक नहीं है, राशन नहीं है, और अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। मुसीबत खत्म नहीं हुई। कोरोना भाई बहनों अभी खत्म नहीं हुआ, मास्क लगाया करें, अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ 1-2 नस्ल से क्या खत्म हो गया, आपा जी खत्म नहीं हुआ, अभी है, अभी सिर्फ फिर हमला करना है। हमने अपने आप को बचाना है। आप मुताद रहें, ख्याल रखें अपना। और यूसुफ ने कहा कि अभी मुसीबत टोटली मुकम्मल खत्म नहीं हुई, अभी आने वाले सालों में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, खाना नहीं मिलेगा। इसलिए उसने कहा खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रहे, मेरे घर का, मेरे खानदान का, मेरे बाप की नस्ल, मेरे लोग सलामत रहें, बचे रहें, और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से खुदा जिंदा रहे। जिंदा रहेंगे तो आबादत होगी ना, जिंदा रहेंगे तो गवाही देंगे ना। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। आप फिक्र न करेंगे आपने भेज दिया, तो शर्मिंदे ना हो। खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे फिरौन का बाप, बहुत बड़ी बात कर दी यूसुफ ने। फिरौन जो बादशाह था, उसने कहा खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है, आपकी कोई नहीं गलती यार, खैर है, अपने जेल से परेशानी निकाल दें। फिरौन का बाप बनने के लिए खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसके सारे घराने का, खुदावंद सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम मुझे बना दिया। मुझे खुदा ने सरफराजी दी, यहाँ पे आके हाकिम बना दिया। इसलिए आप फिक्रमंद ना हो। और खुदा ने उनके छोटे भाई के वसीले से उन्हें क्या बरकत दी? उन्हें कहा कि आप फिक्र ना करें, बाप जिंदा है, हाँ जिंदा है। बहुत सारा सामान, उस वक्त जो गाड़ियाँ थी उस वक्त चलती थी, ये वाली नहीं थी,
गधा गाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ उसने दी, कुछ सामान भी रखा, राशन भी दिया कि जाए, और मेरे बाप को भी, माँ को भी, घराने के लोगों को यहाँ लाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मुश्किल है, आप यहाँ रहें, ये इलाका आपको देंगे, आप इंजॉय करें जिंदगी के साथ। और ऐसा हुआ, वो गए, अपने बाप को लाए और फिर मुल्क मिस्र में रहे। आज के इंजील के जो हवाले वो दारे इस वक्त जो इंजील मुकद्दस का हवाला है, इंजील का हवाला 32 की मार्फत लिखी गई इंजील कलाम मुकद्दस में मेरी और आपकी नसीहत के लिए यहाँ पे लिखा है 15वां बाब 10वीं आयत। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और, अब आपने ये हवाला आज सुनना है और समझना। पहली बात जो मैंने की थी कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में जो 23 अगस्त का दिन है, गुलाम जो बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, उनके खात्मे का दिन है। यौमे गुलाम जो खात्मे का दिन है, उसको उसकी याद भी मनाया जाता है। अब ये कानून है कि गुलाम खरीदा ना जाए, लेकिन उसको खरीदे जाते थे, इसलिए यूसुफ को भी वो सौदागर खरीद कर ले गए। आज के दौर में, मसीह के दौर में, फजल के दौर में यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा कि सुनो भी और सुनो और हम सुनते जरूर है, समझते नहीं। यहाँ पे लिखा है सुनो और समझो, जो चीज मुंह से जाती है वो आदमी को नापाक करती है, मगर जो मुंह से निकलती है वो वही आदमी को नापाक करती है। दोबारा पढ़ने लगा, सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती। पिछले दिनों बड़ा सवाल था ना, अब सुन लें, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर मुंह से जो निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। एसओपीज कोरोना वायरस के दिनों में ये 3 बातें बड़ी सीखी। हाथ बार बार धो, ठीक है, कितने सेकेंड? 20 सेकेंड हाथ धोए। किस लिए? हाँ जी, जरासीम से बचने के लिए। अब मैं आज आपको कहता हूँ कि अपने दिल धोए, बुराइयों से बचने के लिए, चुगलियों से बचने के लिए, कान भरने से, मुखालफत करने से, हसद करने से, इन चीज़ों से बचें। बार बार धोएं अपने दिल को। मैं ख़वातीन के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, सारे प्रोग्राम ये करते हैं। 14 अगस्त का दिन 13 तारीख की शाम इन्होंने किया, क्योंकि जुमेरात की, हर जुमेरात की शाम ख़वातीन इबादत करती हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, आगाही होती है, एक दूसरे के साथ मिलती है। खुदा करे ये रफ़ाकत और ज़्यादा बढ़े, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आए। माँ के अंदर तब्दीली होगी ना सही, तो ख़ानदान में जाए, इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखा तो जो चीज़ मुंह में जाती है वो आपको नापाक नहीं करती, जो मुंह से निकलती है वो नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा, जो बातें आप कर रहे हैं, आपकी बातों से जो फरीसी लोग हैं वो ठोकर खा रहे हैं। अब फरीसी कौन थे? उस वक्त के बड़े चौधरी लोग थे। वो अपने आप को समझते थे कि हम अलहदा किए हुए लोग हैं। वो कट्टर यहूदी थे, कट्टर यहूदी थे, चौधरी थे, और रियाकारी के माहिर थे। खुदा ना करे हम में से कोई रियाकार। जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते। यही यहूदियों का ये फिरका इंतहा पसंद फिरका था, रियाकारी में बड़ा मशहूर था। वो किसी गुनाहगार से कोई चीज ना खरीदते थे ना खाते थे। ये फरीसी आज भी हमारे इस मुल्क में पाए जाते हैं। वो लिखा होता ना, कादियानी से कोई तजारत नहीं, इस प्रकार में कोई ना है।
ایک قادیانی کو پیشاب میں مار دیا. یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے. اسی لیے یوم انسانیت منایا جا رہا ہے اس کو. میں نے بھی یہ پروگرام وارث روڈ میں رکھا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو سکھائیں کہ انسانیت ہے کیا. انسانیت ایک دوسرے کو ماننا انسانیت ہے, ایک دوسرے کے کام کو سراہنا انسانیت ہے, ایک دوسرے کو عزت دینا انسانیت ہے, ایک دوسرے کو تسلیم کرنا انسانیت ہے, ایک دوسرے سے محبت رکھنا انسانیت ہے. اسی لیے کسی نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے جس طرح اب شاگردوں نے کہا آگے اپنے ماسٹر سے, استاد سے, باس سے, یسوع مسیح سے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نہ کریں. کیوں بھائی کہہ رہے کہ فریسی ٹھوکر کھا رہے, وہ ناراض ہو رہے ہیں, انہیں اچھا نہیں لگا. تو یسوع مسیح نے جواب کیا دیا؟ اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا. انہیں چھوڑ دو, انہیں رہنے دو, وہ اندھے راہ بتانے والے ہیں, اور اگر اندھے کو اندھا راہ بتائے گا تو دونوں, یعنی کہ وہ تو ہیں اندھے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ خود اندھے ہیں تو دوسرے اندھے بندے کو کیا راستہ دکھائیں گے, دونوں کہاں جائیں گے. پھر پطرس نے جواب میں سے کہا, یسوع مسیح سے کہا, پطرس نے جواب میں سے کہا کہ یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے. لو جی آپ میں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کیا لکھا ہے, تمثیل کی تفسیر سنیں. اس نے یسوع نے کہا کیا تم بھی اب تک بے سمجھ ہو؟ کس سے کہا؟ شاگرد. کیا اب تک تم بھی بے سمجھ ہو؟ کیا نہیں سمجھتے کہ جو کچھ منہ میں جاتا ہے وہ پیٹ میں پڑتا اور مزبلہ میں پھینکا جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں. جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا دل کو دھویا کرے. ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کرونا نے سکھایا نا ماسک پہنا کریں تاکہ یہ جو زبان ہے تھوڑی سی اور کنٹرول میں آ جائے, کہ غلط باتیں ہماری زبان سے نہ نکلیں, تو ماسک پہنا کریں. اور تیسری بات, مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. اور دل سے کیا نکلتا ہے سنیں, کیونکہ برے خیال کہاں سے آتے ہیں؟ خون ریزیاں دل سے, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گوائیاں, بد گوئیاں کہاں سے نکلتی ہیں؟ میں اور آپ دل کا بڑا خیال کرتے ہیں نا, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جتنا مرضی ماسک لگایا منہ چھپائے, لاکھ چھپاؤ چھپ نہ سکے گا راز جو دل کا گہرا. دل کی بات بتا دیتا ہے اصلی نقلی چہرہ. چہرہ بتا دیتا ہے مجھے کہ یہ بندہ کیسا ہے, اس کی گفتگو کیسی ہے, اس کا چال چلن کیسا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے. آئے میں اور آپ بدلیں اپنے آپ کو. اب لائف سٹائل بدل گیا کرونا کے بعد. یہ چیزیں خدا یسوع مسیح نے ان سے کہیں کہ جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں, وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گوئیاں, بد گوئیاں دل سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. 20 سیکنڈ دھو لیں, 40 سیکنڈ دھو لیں, 60 سیکنڈ دھو لیں, دل کو صاف رکھیں. اور یہ جو فزیکل ڈسٹنس ہے نا, فاصلہ رکھیں. تو بینچ پہ دو ہی بیٹھیں, برائیوں سے بچیں, برائیوں سے دور رہیں, غیر اخلاقی باتوں سے دور رہیں. یہی SOPs ہیں. یہی کرونا سے بچنے کے لیے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے برائیوں سے بچنے کے لیے یہی 2 طریقے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے عقل, دانش, فہم سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دل سے یہ چیزیں نہ نکلیں بلکہ میری اور آپ کی زبان سے وہ باتیں نکلیں جیسے دوسرے لوگوں کو برکت ملے. خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت. آئے ہم کلام کی تعریف کریں قوائد کے ساتھ مل کر. زبور نمبر 119 کا اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور گزرانے. تیری نجات دے شوق دے وچ بندی بے ہوش ہے میری جان.
ज़बूर नंबर 119 अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियाँ हम सब खुदा की हज़ूरी में गुजारेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे। सब खड़े होंगे। ज़बूर नंबर 119 कह के अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा की हज़ूरी में गुजारेंगे। तेरी निजात शौक तेरी बेहोशा मेरी जान तेरे ही को होता है खुदा दिल थी मैं रखता। खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते। तूने हम सब पर रहम किया,
ہمیں صحت دی، تندرستی دی، آج صبح اپنے گھر میں اکٹھا کیا تاکہ ہم تیری تعظیم کریں، تیری ستائش کریں، تیری شکر گزاری کریں، اپنی درخواستیں، مناجاتیں، شکر گزاریاں، ہدیے، نذرانے تیرے حضور پیش کریں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، ان ہدیوں کی تقدیس کر، دینے والوں کو برکت دے، ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے، ایک ایک گھرانہ تیرے نام سے نامزد ہے، ان سب کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت دے، ان کے وسائل میں وسعت دے، ان کی روٹی پانی پر برکت ڈال، اور آنے والے وقت میں صحت اور تندرستی دے، ہر طرح کی وباؤں سے، موسمی اثرات سے بچا کر محفوظ رکھ، اور آج صبح اپنی برکات دے کر اسے فرما، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ کرتی رہے۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں آگے محفوظ رکھے اور قادر مت رکھے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت ہم سبوں پر اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ اور میڈیکل کے شعبے کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام